بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی بابا تھا۔ وہ نہایت غریب تھا، نہ اس کے پاس کوئی زمین تھی، نہ پیسہ، نہ ہی کوئی خاص چیز۔ اس کے پاس بس ایک پرانا سا گدھا تھا جس کا نام تھا ناتھو۔ ناتھو بھی کافی کمزور اور تھکا تھکا سا تھا، لیکن علی بابا اسے اپنا سب سے اچھا دوست مانتا تھا۔ علی بابا کا گھر ایک کچی سی جھونپڑی تھی جس کی چھت ٹپکتی تھی اور اکثر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی اور گھر میں کئی دنوں سے کچھ بھی پکایا نہیں گیا تھا۔ علی بابا کی عمر کوئی 14-15 سال کی تھی، مگر حالات نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ ایک دن جب اس کی ماں کو تیز بخار تھا اور چولہا بھی ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، علی بابا نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب وقت ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کام کی تلاش میں نکلے گا اور اپنے گھر کے حالات بدلے گا۔ صبح سویرے علی بابا نے اپنی پرانی سی تھیلی میں تھوڑا سا سوکھا کھانا رکھا، پانی کی چھوٹی سی مشکیزہ لی اور گدھے ناتھو پر سوار ہو کر گھر والوں سے رخصت لی۔ اس کی ماں نے دعا دی اور کہا، بیٹا، محنت سے کبھی گھبرانا مت، اللہ ہر کوشش کا صلہ دیتا ہے۔ یوں علی بابا ایک نئے سفر پر نکل پڑا۔ علی بابا نے گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف رخ کیا، جہاں اسے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ وہ اپنے گدھے ناتھو کے ساتھ پہاڑوں، جنگلوں اور ویران راستوں سے گزرتا رہا۔ کبھی وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پانی پیتا، کبھی گدھے کو تھوڑی دیر کے لیے آرام دیتا۔ راستے میں لوگ اسے دیکھ کر ہنستے، اس کے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑاتے، لیکن وہ سب باتوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی ارادہ تھا، اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی دیکھنی ہے۔ ایک دن شام کے وقت وہ ایک بڑے شہر کے قریب پہنچا۔ یہ شہر تھا علی گڑھ۔ علی بابا نے وہاں دکانوں، بازاروں، کارخانوں اور گھروں پر دستک دی۔ کیا کوئی کام ہے؟ لیکن ہر جگہ سے انکار ملا۔ کچھ لوگوں نے دھتکارا، کچھ نے مذاق بنایا اور کچھ نے صاف صاف کہا، ہمارے پاس تمہارے جیسے لڑکے کے لیے کوئی کام نہیں۔ علی بابا مایوس ضرور ہوا، مگر اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اس نے دل میں کہا، شاید اللہ نے میرے لیے کچھ خاص سوچا ہے، میں کوشش جاری رکھوں گا۔ اسی رات اس نے شہر سے باہر جنگل کی طرف رخ کیا، ایک نئی امید کے ساتھ۔ مزید کہانیوں کے لیے سبسکرائب۔ علی بابا شہر میں کام تلاش کر کے تھک چکا تھا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ جنگل کے اس پار شاید قسمت بدل جائے۔ اگلی صبح وہ اپنے گدھے ناتھو کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل گھنا اور سنسان تھا، پرندوں کی آوازیں، درختوں کی سرسراہٹ اور کہیں کہیں جانوروں کی آہٹ، یہ سب کچھ عجیب سا ڈر بھی پیدا کرتا تھا۔ راستے میں علی بابا نے چند پرانے درختوں کے نیچے بیٹھ کر پانی پیا۔ گدھا بھی تھکا ہوا تھا، سو دونوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ پھر سفر آگے بڑھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر تھا اور علی بابا ایک بڑی چٹان کے پاس پہنچا۔ اچانک اس نے کچھ آوازیں سنے، انسانی آوازیں۔ وہ فوراً ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جھانک کر دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ قریب 20 سے زیادہ آدمی سروں پر بوریوں اور تھیلوں کے ساتھ اس چٹان کے قریب آ رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں تلواریں اور چہروں پر نقاب۔ علی بابا فوراً سمجھ گیا، یہ چور ہیں۔ وہ سانس روک کر چھپ گیا تاکہ نظر نہ آئے۔ چوروں میں سے ایک آگے بڑھا، چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، کھل جا سمسم! اور حیرت انگیز طور پر وہ چٹان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک چھپا ہوا دروازہ کھل گیا اور چور ایک ایک کر کے اندر داخل ہونے لگے۔ علی بابا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیا جادو ہے؟ یہ چٹان خزانے کا دروازہ کیسے بن گئی؟ وہ دل تھامے چپ چاپ سب دیکھتا رہا۔ چور سب اندر چلے گئے۔ علی بابا کے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ مزید کہانیوں کے لیے سبسکرائب۔